تو آپ کو اس پر عمل درآمد کرنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں بھی آپ کی بات نہیں مانتا. علی محمد خان صاحب، یہ تو ایک موقف ہے اور جس کا آپ نے بھی ذکر کر دیا کہ ایک واضح ڈیوائیڈ ہے اور وہ ڈیوائیڈ ہمیں نظر آ رہی ہے. سر اب یہ الیکشن تو جب ہوں گے تب ہوں گے، یہ جو نگراں حکومتیں ہیں سر، اب ان کا کیا عدالت سے کوئی جو عدالت کا حکم آیا ہے اس کے تناظر میں یہ سمجھا جائے کہ انہیں لیجیٹمیسی مل گئی ہے کہ وہ اب 90 دن سے آگے جا سکتی ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ عدالت سے کوئی ڈگری حاصل کی جائے یا پارلیمنٹ سے کچھ کیا جائے؟ کیا کرنا ہوگا سر اس کے لیے؟ مسعود بھائی، اس میں اگر اسٹرکٹو سینسو آپ اس کو لیں تو یہ تو غیر آئینی ہو جائے گا، لیکن چونکہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب 14 مئی کی ڈیٹ دی ہے اور خیبر پختونخوا میں ہم لوگوں نے پٹیشن بھی ڈالی ہے صوبہ پختونخوا کے الیکشن کے لیے، تو 14 مئی تک تو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اس کو آپ یہ لے سکتے ہیں کہ یہ اب الیکشن کروانے کی طرف جا رہی ہے کیئر ٹیکر حکومت. تو اس لحاظ سے ان کو پھر وہ ایک آرٹیکل 254 کی شاید کور مل جائے جس میں آپ ڈیٹس کچھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تب ہوگا، اور یہ بات میری انڈر لائن کے ساتھ چلائیں، وہ تب ہوگا جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنی گڈ ول جو ہے وہ شو کرے گی کہ وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر وہ الیکشن کی طرف نہیں جاتے اور ان کو کنٹمپٹ ملتی ہے یا ان کو سپریم کورٹ بلاتی ہے اور وہ بار بار جو ہے ہیلے بہانے بناتے ہیں، تو پھر شاید ان کو آرٹیکل 254 کی وہ کور نہ مل سکے، اور پھر جب آپ ایک غیر آئینی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ سب سے بڑی اور خطرناک چیز جو ہے وہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 ہے، جو میں نہیں چاہتا پاکستان میں اللہ نہ کرے کسی پہ بھی لگے. لیکن بہرحال اس کا احساس جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہونا چاہیے کہ آپ یہاں 5 سال کے مینڈیٹ پہ نہیں آئے تھے، آپ ایک ذمہ داری کے لیے آئے تھے. میں بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ you were supposed to be caretakers but you behaved like undertakers. کہ جس طریقے سے ذل شاہ جیسے بچے شہید ہوئے ہیں، رضا صاحب کے سوال اب ختم ہو گئے ہیں کہ وہ علی محمد صاحب سے کرتے. میں بات تو کرنے دیں بھائی. گور بلوچ صاحب آپ گور بلوچ صاحب، میں ان کی میں نے تو ایک سوال کیا ہے، وہ ایک وکیل بھی ہیں. اچانک سوال میں تو آپ سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں، اچانک مسعود رضا کے سوال ختم ہو جاتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں. اب میرے سوالات سے آپ کو اگر پرابلم ہے تو میں کیا کروں؟ میرا تو کام ہے سوال کرنا. 4 سال دیتا رہا ہوں 45 منسٹریوں کے، آپ سوال کریں، میں سحری کی اذان تک بیٹھا ہوں، انشاءاللہ صبح کی اذان تک. نہیں، میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے نا سر، میں ہوتا تو آپ سے تو بات کر کے ہمیشہ مزہ آتا ہے. مگر آپ کا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ لگتا ہے کہ اپنی گڈ ول شو نہیں کرتی حکومت تو 254 کا انہیں کور بھی نہیں مل سکتا، نہیں ملے گا، نہیں مل سکتا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی بھی ہوگی. میرے خیال میں ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، تو ماضی میں ایسا کیا ہوا ہے؟ ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں، مجھے ایک لائن اس میں ایڈ کرنے دیں، وہ یہ ہے کہ اس کا ہم سب سیاسی کارکنان اس بات پہ ہم ایک نقطے پہ ہیں، سب جماعتیں، کہ ملک کا فیوچر ڈیموکریسی سے ہے. تو اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے لیے پھر ایک بینچ مارک رکھیں، کسی امبریلا کے نیچے ہم نے چلنا ہے. اب ان کو سوٹ نہیں کرتا الیکشن، تو وہ آئین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اب کل کو اگر ہمیں کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی اور ہمارے پاس 2/3 اکثریت اگر ہو اور ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تو پھر آئینی ترمیم بھی کر جائیں گے. لیکن یہ میری بات یاد رکھیے، ابھی تو گور بلوچ صاحب کی جماعت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہیں ہے، کیونکہ 100 بندہ ہم بات کرتے ہیں. اچھا علی بھائی، مجھے ایک بریک لینا ہے. میری بات آپ ریکارڈ پہ لے لیں کہ اگر 2/3 بھی ہو لیکن اگر آئین کے بیسک گرون نارم سے وہ متصادم ہو تو سپریم کورٹ کے پاس پھر بھی اختیار ہے کہ 2/3 سے کی گئی آئینی ترمیم کو بھی وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اگر آئین سے متصادم ہو. میں یہی عرض کر رہا ہوں، آپ اس سے کتنا اختلاف کریں، اتفاق کریں، لیکن جو فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہے اور ہر ایک پہ بائنڈنگ ہے، اور حکومت میں تو ہے ہی.